بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں وظیفے کا ایک دوسرا رخ لے کر آئی ہوں۔ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو وظیفہ درود شریف کی منت کا تھا، تو درود شریف کی منت کا وظیفہ ہم کرتے ہیں، درود شریف کی منت ہم مانگ لیتے ہیں، پھر اس کا ہم ورد کرتے ہیں، پھر وہ منت پوری کر کے پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس بھائی نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ کیا درود شریف ہم زندوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں یا اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ درود شریف جس کو اللہ تعالیٰ خود بھی صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک دعا ہے۔ میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش تو کر رہی ہوں، کیونکہ میں پشتو بولتی ہوں تو میں زیادہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں۔ درود شریف جو ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اس میں ایک میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے ایک ریلیٹیو ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہسبینڈ کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں نے ان سے اپنے زبان میں جو آپ کا میں پشتو اسپیکنگ ہوں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اردو میں آپ کو سمجھا سکیں اور اسلام کی جو نقطۂ نظر ہے اس سے آپ کو سمجھا سکیں۔ تو میں نے ایک وائس نوٹ ان سے لیا ہوا ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کا طریقہ، اور ہم اس کو کسی اور کو ہدیہ نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں نہ کسی اور کو ہدیہ کر سکتے ہیں سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں وہ وائس آپ کو سنانا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صلاۃ کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے۔ تو صلاۃ کے اور درود کے معنی سمجھنے چاہیے۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رحمت بھیج دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ رحمت بھیج دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، یعنی میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے پہ اترتی ہیں، اس لیے اس کو ہدیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے درود پڑھنے والا۔ اللہ ہم سب کو شب و روز درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بس یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش اپنے طریقے سے کر رہی ہوں، کیونکہ میں زیادہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں، تو اس وجہ سے سوچا اپنے بھائی سے بات کر لوں۔ وہ کراچی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ ہے، وہ اپنی زبان میں اردو میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اسلام کے طرز سے، اسلام کے طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ درود شریف کا یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، تو ہم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم پہ رحم ہوتا ہے، ہم پہ کرم ہوتا ہے اللہ کا، تو اس سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی ہم یہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اس کو ہدیہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ میں درود شریف کا جو وظیفہ ہے وہ میں نے کیا،
میرے ہسبینڈ کو جاب مل گئی. پھر وہ میرے ایک دوسرے ویڈیو پہ انہوں نے کامنٹ کیے ہیں, میں نے ان کا جواب بھی دیا ہے. تو انہوں نے بولا ہے کہ درود شریف کا جو وظیفہ ہے وہ میں نے خود بھی کیا اور اپنی بہن کو بھی کروایا. تو میرے جو بہنوئی تھے ان کا بھی جاب نہیں تھا, ان کا بھی جاب لگ گیا. میرے ہسبینڈ کا جاب نہیں تھا تو ان کا بھی جاب لگ گیا. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے, وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں, یا وہ میں آپ کو ایک تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں. تو میں ان سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہن مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے 4 بچے الحمدللہ, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے شوہر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے. بس جو دعائیں ہیں میرے لیے وہ سب کچھ ہے. آپ مجھے دعائیں دیں, بس یہ میرے لیے کافی ہے. مجھے کسی سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے. بس اگر آپ کو آسانی ہو گئی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, میرے اللہ نے کیا ہوا ہے. اور یہ میرے اللہ نے اگر مجھے ایک چیز دی ہوئی ہے, میرے پاس کتابیں ہیں, میں ان سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, تو اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. میں کوئی اتنی عالم دین نہیں ہوں, میں کوئی بڑی عالمہ نہیں ہوں. بس میرے پاس کتابیں تھے, میں نے سوچا میں ان سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ثواب کا ثواب ملتا ہے. پھر کئی جگہوں سے مجھے یہ چیز آئی کہ آپ جو اپنا وائس اس میں ریکارڈ کرتے ہو تو اس سے یہ حرام ہو جاتا ہے آپ کے لیے. جتنا کسی نے کچھ بولنا تھا وہ بول چکے, میں ان کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتی. تو جب میں نے ایک عالم دین سے اور پورے طریقے سے اس کی جانچ کی, پورے معلومات کی کہ کیا میرا وائس اگر کسی کو نفع دے سکتا ہے تو کیا میں ان کو یہ نہ دوں, کیا میرے لیے یہ حرام ہے. تو مجھے وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہو. یہ جو آپ وظائف دیتے ہو, اس سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کچھ لیتے تو نہیں ہو اس کا. میں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں ہے. کوئی مجھ پہ ثابت کرے کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں, یا انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے, یا کپڑے لیے, یا جوتے لیے, کوئی چیز لیا ہے, تو پھر وہ مجھے ثابت کر دیں, میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں. میں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ سے میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. آج میں ہوں, کل نہیں ہوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر جب میں نہیں ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ مجھے ایک عالم دین نے بتایا, پھر میں بہت خوش ہوں. اس دن سے میں روز سوچتی ہوں میں ڈیلی کی ویڈیو ڈالا کروں گی, لیکن بچوں کی وجہ سے ٹائم بھی نہیں ملتا. روٹین تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو نہیں ڈال سکتی. باقی جن کے سوال تھے وہ میں نے ان کو بتا دیا ہے. ایک بھائی نے سوال جو کیا تھا درود شریف کے بارے میں, دوسری جو ایک بہن نے بولا تھا کہ ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. میری بہن, آپ اس تحفے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں, مجھے تحفے نہیں, مجھے آپ کا پیار چاہیے. مجھے آپ کے سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. بس میرے لیے دعا کیجیے اور آپ مجھے پیار دیتے رہیے. اور بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین. والسلام.